اس عنوان کو جو کلام مقدس میں مرکوب ہے کس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے. تابع داری، حلیمی، فروتنی، عاجزی، انکساری. جب انسان اختیار رکھتا ہے، جب کسی چیز کی مختاری ہے، سب کے ساتھ ہو. آج کی خوشخبری مقدس وحی کے مطابق اس کا 16واں باب 13 سے 20 آیات تک. ایک دن یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اسرائیلی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا. تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بار-یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کیا ہے. اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم نسل کے رواج اس پر غلط نہ آئیں گے. اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا. تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں. اس کے پڑھے سن جانے پر خدا کی برکت ہو. کلام التوریہ ہمیں بہت احسن طریقے سے بتاتا ہے کہ اس میں موجود عنوان پر ہم کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اس عنوان کو جو کلام مقدس میں مرکوب ہے کس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. آج کلام عملی پیغام ہے جس پر ہم عملی طور پر جو ہے عمل کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی کسی ادارے کا انچارج ہے، کوئی ٹیچر ہے، اس کو کوئی اختیار ہے، کوئی سپروائزر 4 لوگوں پر زیادہ بھی ہو سکتے، کوئی انچارج، کوئی ڈپارٹمنٹ کا انچارج، کوئی کسی ہاسپٹل کا انچارج، لیبارٹری کا انچارج، کوئی نہ کوئی موجود ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کلاس کے بچوں کا مانیٹر ہے، کوئی بھی مانیٹر نہیں، کوئی پریفیکٹ، کوئی ہیڈ گرل، کوئی ہیڈ بوائے. چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ اختیار کی بات ہے، اور جب ہم 4 لوگوں پر جو ہے حکومت کرتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں، پھر انسان کا روح بھی اور مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اسکول کے مانیٹر کے بچے کی شخصیت دیکھے تو وہ سب کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، سب کو روک ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو یا سر کو بتا دوں گا. اسے صرف بچوں پر مختار بنایا گیا ہے، اس کو مانیٹری دی گئی ہے، اس کو تھوڑا کام کیا گیا ہے. یا سپروائزر کی بات کریں، 4 لوگ پر سپروائزر. اس طرح یاد رکھیں یہ اختیار کی بات. آج کلام مقدس اختیار کی بات کر رہا ہے کہ کس طرح ہم اختیار رکھتے ہیں اور پھر کس طرح اختیار کو استعمال کرتے ہیں. 2-3 چیزیں زندگی میں ہمیشہ انسان کے ساتھ نہیں. اگر پیسہ ہے تو انسان کی زندگی سے کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے. اگر انسان بہت خوبصورت ہے وہ بھی انسان وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے. اگر انسان کے پاس اختیار ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے. میری آواز آپ تک آ رہی؟ کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں یاد رکھیں، ہمیں کلام کو تو بیان کرنے کی بات کی گئی ہے مگر اختیار پر مبنی باتوں کو بھی بتایا گیا ہے. انسان کی زندگی میں جب اختیار آتا ہے تو انسان یاد رکھے، اس بات کو یاد رکھے، ذہن رکھے
کہ اختیار کے ساتھ وفاداری لازمی ہے. جب انسان اختیار رکھتا ہے، جب کسی چیز کی مختاری ہے، تو انسان کو وفاداری اور اسی کے ساتھ تابعداری، حلیمی، فروتنی، عاجزی، انکساری انسان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. کیونکہ جو اختیار ہے ایک دن ہم سے لے لیا جائے گا. آج کی کلام مقدس کی پہلی تلاوت میں بھی ایسا ہی تذکرہ ہے. خداوند رب الفاظ محل کے مختار شمنا کو یوں فرماتا ہے کہ میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا اور تو اپنے درجے سے نیچے چلا جائے گا. محل کی بات ہے، شخص کا نام لیا گیا ہے کیونکہ اس کی خدمت غیر مناسب تھی، کوئی اس میں کمزوری تھی، اس لیے کہا گیا کہ تیرے اختیار کو تجھ سے لے لیا جائے گا اور تجھے تیرے درجے سے نیچے کر دیا جائے گا. اسی روز میں اپنے بندے ایلی یاقین بن حلفایا کو بلاؤں گا. دوسری شخصیت جو اس کی جگہ پر آ کر بیٹھے گی، اس کی شخصیت کو بتایا گیا ہے کہ وہ شخص آئے گا جو اس شخص کو جو بد دیانت ہے، جو اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اسے ہٹا کر اس کی جگہ پر بات کریں گی. بات ہٹنے تک کی نہیں ہے یا اختیار کی منتقلی کی نہیں ہے. کلام مقدس میں اس بات کو اور بھی گہرے معنوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تیری پوشاک جو شاہی پوشاک ہے، اچھی پوشاک ہے، اس کو پہناؤں گا. اور ساتھ ہی کہا گیا کہ تیرا کمر بند اس کو باندھوں گا. یاد رکھیں اس کا پٹکا بھی، جو اس کا بیلٹ بھی جو ہے دوسرے شخص کو جس کو نیا اختیار دیا جاتا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ میں اس کو پہناؤں گا. تیرا عہد اس کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے گھرانے کا باپ ہوگا. یہی نہیں کہ مسجد سے نکال دیا گیا، دوسرا شخص جو مقرر کیا گیا ہے اسے یہودا کے گھرانے کا باپ کہا گیا ہے. اور میں داؤد کے گھر کی کنچیاں اس کے کاندھے پر رکھوں گا. داؤد کے گھرانے اس قبیلے کی کہا گیا کہ کنچیاں جو اس کے کاندھے پر رکھوں گا. اور پھر اس کے ساتھ اختیار کی تصدیق کے لیے ایسا مؤثر، واضح اور جامع لفظ بیان کیا گیا ہے. میں کہتا ہوں اختیار کو بیان کرنے کے لیے، اسے ایکسپلین کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی لفظ میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا جس میں کلام مقدس میں بیان کیا گیا کہ وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کر پائے گا. وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کر پائے گا. میں کہتا ہوں کہ بہت مثبت لفظ جو ہے لکھا گیا اور کہا گیا بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا لفظ ہو ہی سکتا جب اختیار کی منتقلی کی بات کی جائے، اختیار کو دیے جانے کی بات کی جائے. کتنی پاور دی جائے گی آنے والے شخص کو کہ جو چیز وہ باندھے گا وہ بندی رہے گی، جو کھولے گا وہ کھلی رہے گی. اور پھر نہ صرف وہ اسے یہ اختیار ہے بلکہ اس کی مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں کیل کی طرح اس کو مضبوط جگہ پر قائم کروں گا تو وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلال کا تخت ہوگا. مضبوط جو ہے بنا کر کیل کی طرح، جب کیل ہلتا نہیں، نہ آگے نہ پیچھے نہ کسی طرح بھی موو نہیں ہوتا، اس طرح کیل کی طرح نصب کر دیا جائے گا آنے والا شخص، کیونکہ پہلے شخص نے اپنا کام اچھا نہیں کیا. آج کی زبور میں ہم کیا ایک خوبصورت بات زبور نویس کے ذریعے سنتے ہیں، جس میں زبور نویس فرماتا ہے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم رکھے گا. یہ لفظ جو ہے بڑی ہمارے لیے وضاحت بیان کرتا ہے کہ خداوند تیری شفقت ابد تک جو ہے قائم رکھے گا. انسان کی شخصیت کے ساتھ یاد رکھیں بہت سی برکات پنہاں ہیں. اس کے ساتھ زبور نویس فرماتا ہے تیری شفقت صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے. جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ پر تقویت بڑھائی ہے. اسی طرح زبور نویس آج کی اس زبور میں خداوند کی شان کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اب بات انجیل مقدس میں آتی ہے جہاں پر بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اختیار کیا ہے اور کس چیز کا اختیار ہے، کس شخص کو اختیار دیا جاتا ہے اور اس کے اختیار کی حد کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہے. کتنی بڑے اختیار کی بات کی جا رہی ہے. کلام مقدس میں بیان کیا گیا تو پترس ہے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. کتنی بڑی بات کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگرد کو اتنا بڑا اختیار دے رہا ہے
اور اختیار کیا ہے؟ آسمان کے بادشاہی کی کنجیاں اسے دی جا رہی ہے. نہ صرف کسی ایک ڈپارٹمنٹ، نہ ادارے، نہ انسٹیٹیوٹ، نہ کسی جگہ کا، بلکہ آسمان کی بات کی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی کیا ہے؟ چوکی ہے. اتنی بڑی قدرت اور جاؤ جلال اور حشمت کے ساتھ بادشاہی کرنے والا خدا ہمارا خدا ہے. اور اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پطرس کو یہ اختیار سونپتا ہے، اور اختیار یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں اسے دی جا رہی ہیں. کنجیاں یا چابی، یاد رکھیں اختیار کی بات. جب بھی کسی کو کسی جگہ کا انچارج بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے چابیاں اس کے حوالے کی جاتی ہیں. یہ چابی ہے اور آپ اس کے مختار ہیں. اور آج کے دن پطرس کو بھی کنجیاں دینے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یسوع یاد رکھیں کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا ہے اور وہاں پر آ کر شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. تو شاگرد بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی یوحنا اصطباغی کہتا ہے، کوئی یاس، کوئی ارمیا، جو انبیاء میں سے کوئی. پھر خداوند یسوع مسیح پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پھر وہاں پر شمعون پطرس جو ہمیشہ پہل کرتا ہے، شاگردوں کی ترجمانی کرتا ہے، شاگردوں کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا. تو یسوع جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور پھر اسی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پطرس کے ساتھ اختیار کی بات کرتا ہے. پہلے خداوند یسوع مسیح نے اسے جانچا ہے، اسے بتایا ہے، اپنی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے، اس زندگی میں جو جسے وہ گزارنے والا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. پھر یسوع اس کو مضبوطی عطا کرتا ہے. سب سے پہلے کہتا ہے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، چٹان ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور جب کلیسیا بنے گی تو اتنا بڑا اختیار اسے دیا جا رہا ہے کہ عالمی نسل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. بہت بڑے اختیار پطرس کو دیا گیا، کیونکہ پطرس یاد رکھیں یسوع کے بہت قریب، اور جب یسوع کے قریب ہے تو یاد رکھیں جو اس نے مسیحیت کے لیے کوئی کام بھی کیا. جب پطرس کو سیکھ دی جاتی ہے تو یاد رکھیں کہتے ہیں مجھے الٹی سیکھ دی جائے، کیونکہ میرے استاد کو جو ہے سیدھی سیکھ دی گئی. جب میں خداوند کے پاس جا رہا ہوں تو میں اس کو دیکھتا رہوں اور وہ مجھے دیکھتا رہے. یاد رکھیں اتنی بڑی دردناک موت بھی جو ہے جب اختیار بھی ہے اس کے پاس دیا گیا تو پھر بھی اس نے اس اذیتناک موت کو یسوع کے لیے برداشت کیا. اور پھر فرمایا گیا اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. اور جب کنجیاں دی گئی، اختیار دیا گیا اور پطرس کے لیے یہ بات چاہی گئی، شاگردوں میں سب سے بڑا، اور اسے کہا گیا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھا رہے گا. اور اسی کے ساتھ کہا گیا کہ جو کوئی زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلا رہے گا. وہ اختیار جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ سے پایا، اپنے شاگردوں کو دیا، اور پھر شاگردوں نے جو ہے کاہنوں کو دیا، اور آج وہ اختیار کاہنوں کے سبب سے ہمارے پاس ہے. جب ہم اعتراف کے ساکرمنٹ 20 سال ہو رہا ہے تو اچھی بات آج کی یہ حوالہ پیش کیا گیا جس میں کہا جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے، اور جن کے قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. یہ اختیار جو ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کاہنوں کو دیا گیا. آج اسی اختیار سے یاد رکھیں کاہن اعتراف سنتے ہیں اور گناہ معاف کرنے کو یسوع کے وسیلے سے بذریعہ یسوع جو ہے اختیار جو یسوع نے دیا اس اختیار سے، یسوع کے اختیار سے گناہوں کو معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. یاد رکھیں اپنی زندگی میں دیکھیں خدا ہمیں بھی مختلف قسم کے اختیار یا مرتبہ یا عہدہ دیتا ہے. سب سے پہلے اپنی پیدائش پر جب ہم بپتسمہ حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں ہماری زندگی کے ساتھ بھی مسا ہوا ہے. ہم بھی مسا شدہ لوگ ہیں، نبی کہانی اور بادشاہ ہونے کے لیے ہمیں مسا کیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی کوئی اختیار دیا گیا. ہم نے اس اختیار کو اس اختیار میں رہتے ہوئے
یاد رکھیں ہمیں یسوع کے پیغام کو، یسوع کی انجیل کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیاوی اختیار کو دیکھیں تو یاد رکھیں اس کی افورڈیبلٹی بھی ہم سے ہے۔ چاہے ہمیں 4 لوگوں پر سپروائزر بنایا گیا ہے، اس اختیار اور اس مرتبے کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا۔ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے ضرور پیش کرنی ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ اور آج کلیسیا سال کے دوران 21ویں بار ہماری شخص سے بھی چاہتی ہے کہ جب ہم کلام مقدس میں اختیار کی بات سن رہے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کس طرح شاگردوں سے اختیار ہوتے ہوئے جو ہے کہانیوں تک آتا ہے۔ ہم اس اختیار پہ قائم رہیں اور پھر اس پیغام کو جو آج کا پیغام ہے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے، آنے والا پربوش نام، مبارک ہے وہ جو کلام کے نام سے آتا ہے، آنے والا پربوش نام۔ اے میرے باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ پی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں کچھ قادر ہوتے خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں قابل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرض دار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سوالیوں سے بچا، میرے دلوں میں سلامتی بن تاکہ اور تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہ سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہ پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی ساتھ بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ ہمارے خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ ایک دوسرے کی سلامتی چاہیے۔ یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، کیا مبارک ہے ہم سب جو کہ اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ اسی مہینے 16 تاریخ کو گزشتہ دنوں جو واقعہ جڑاوالا میں پیش آیا، ایک افسوسناک واقعہ، مگر ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ کہ ہم نے مختلف پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو حکومت تک، ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی سطح تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہیں پہ ہم ان کے دکھ میں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج بشپ اینی مارگریٹ ٹریوس کی طرف سے کراچی ڈائسس کے مومنین سے بھرپور اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے ہدیہ جات پیش کرے تاکہ ہمارے یہ ہدیہ جات فیصل آباد کے بشپ الیاس رحمت کو پہنچے، اور اسی طرح سے جو بھی ان کے امداد کو نقصان پہنچا ہے ہم کچھ بھی کوشش کر کے ان تک یہ اپنے ہدیہ جات پہنچا سکے۔ تو یاد ہے کہ
کہ کوئی بھی جو کہ ذاتی طور پر بھی ہدیہ دینا چاہتا ہے وہ ہمیں بھی پیرش کے فادرز کو، ماسٹر جی کو، یا اگر براہ راست اگر آپ صدر بھی جاننا چاہتے ہیں تو بشپ جی سے مل کے بشپ بینی کو اپنے ہدیہ جات جو براہ راست پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والا جو اتوار ہوگا، آنے والا اتوار عبادت کے آخر میں جو دوسرا ہدیہ ہے وہ ہم اٹھائیں گے۔ بشپ جی کی طرف سے ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم دوسرا ہدیہ اٹھائیں گے، تو دل کھول کر اگلے اتوار جب آپ آئے تو ضرور دوسرے ہدیے کے لیے بھی ضرور کچھ لے کر آئے، تاکہ جو دوسرا ہدیہ ہے ہم جمع کر کے بشپ جی کے حوالے کریں گے اور وہاں سے وہ بشپ الیاس فیصل آباد کے بشپ کو جائے گا، تاکہ ان کی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے ہم جو بھی ممکن مدد ہو سکتی ہے تھوڑی زیادہ، جس طرح سے بھی ہم اپنے ان مسیح بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اہم کھڑے ہو کر آتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ ہم دعا کریں۔ اے خدا ہمارے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں اپنے رحم کے مطابق پورے علاج کا کام کر دے۔ مہربان ہو کر ہم میں وہ روح پیدا کر کہ جس سے ہم گرم جوشی کے ساتھ سب کچھ تیری پسند کے موافق کر سکے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور وہی قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ ہماری عبادت ختم ہوئی، خوشی اور سلامتی رہے۔